السلام علیکم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنته الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. سورۃ یاسین کی آیت نمبر 54 ہم نے کل شروع کر دی تھی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ وہ حصہ ہے جس میں آپ کو آخرت کا ریمائنڈر کانسٹنٹ مل رہا ہے. لوگوں کے پوائنٹ آف ویو، جو لوگ اپنے رسولوں کے ساتھ جو ہیں وہ گفتگو یا آرگیومنٹس کیا کرتے تھے، اور آخرت کے بارے میں آپ کو ایمانیات کو مضبوط کرنے کے لیے یہاں پر آیات مل رہی ہیں. آیت نمبر 54 اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. اس دن جس دن کسی نفس پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا. وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. اور اس دن تمہیں وہی دیا جائے گا، اسی کی جزا دی جائے گی جو عمل تم کرتے رہتے تھے. ہم لا تظلم نفس شیئا کے دو مفہوم میں سے ایک مفہوم کو سمجھ چکے تھے. آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ اس کا ایک مفہوم تفاسیر میں کیا جاتا ہے کہ وہ ظالم، وہ کفار، وہ مشرکین جو اپنے رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے اور ان کے فالوورز کو ٹارچر کیا کرتے تھے، ان سب کو قیامت کے دن اب مزید کسی مسلمان کے اوپر اور کسی اللہ کے ماننے والے کے اوپر کسی قسم کی طاقت کے استعمال کا اختیار نہیں دیا جائے گا. اس لیے آپ کو تاریخ سے کچھ واقعات بتائے تھے کہ جس میں پتہ چلتا ہے کہ ہمیشہ سے یہ ہوتا رہا کہ جن جن لوگوں نے رسولوں کی بات مانی، جن جن لوگوں نے توحید کا ساتھ دیا، ان کے اوپر ہمیشہ سے میجورٹی نے ٹارچر کیا. جو دوسرا مفہوم علماء یا مفسرین اس آیت کے حصے سے لیتے ہیں لا تظلم نفس شیئا، کہ اس دن کسی کے اوپر، کسی نفس پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اس کا مفہوم یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان پر ظلم نہیں کرے گا. یعنی ہر انسان کو اس کے عمل کی جزا ٹھیک ٹھیک، برابر برابر، پوری پوری دے دی جائے گی. اور جو مظلوم ہوگا اس کو کمپنسیشن ہوگی، جو ظالم ہوگا اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ حساب کتاب کا معاملہ کریں گے. ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کا ہر عمل ریکارڈ کر رہے ہیں. آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے نا، وَلَا تُجْزَوْنَ، اور نہیں جزا دی جائے گی، إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، سوائے اس کے کہ جو تم عمل کرتے تھے. پیچھے اس لیے دو کانسیپٹ بڑے اسٹرانگلی آئے تھے سورہ یاسین میں، نَكْتُبُ وَأَحْصَيْنَاهُ. اللہ تعالیٰ کے دیے گئے فرشتے کرامن کاتبین ہمارے ہر عمل کو لکھتے ہیں، اور وہ احصیناہ، آپ کے اور میرے ہر عمل کی تفصیل، یعنی وہ کس نیت سے کیا گیا، کس کیفیت کے ساتھ کیا گیا، کن سرکمسٹانسز میں کیا گیا، اور کس عمل کی کیا نتیجہ یا کنسیکوینسز نکلیں گے، وہ اللہ کے پاس احصیناہ کے اندر، لوح محفوظ کے اندر اللہ کے پاس سب کے سب ریکارڈ ہے. اور جو دوسرا اسٹرانگلی آپ کو اور مجھے اعمال کے حوالے سے ایک کانسیپٹ سورہ یاسین میں ملا تھا جس کو ہم نے پڑھا تھا قدموا وآثارہم. انسان جو عمل کرتا ہے وہ آگے بھی چلا جاتا ہے، یعنی ریکارڈ بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے پیچھے بھی بہت سے اثرات باقی رہ جاتے ہیں. جب تک اس عمل کا اثر باقی رہے گا، انسان کی قبر میں اس کی جزا ان اینی فارم پہنچتی رہے گی. اب دیکھیں جزا کا لفظ دونوں طرح استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. جزا خیر کی بھی ہو سکتی ہے اور جزا شر کی بھی ہو سکتی ہے. اسی لیے آپ کو اسلامک ایٹیکیٹس کے اندر یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی اچھا کام کرے یا کوئی آپ کے ساتھ کسی قسم کا احسان کرے یا آپ کو تحفہ دے یا اچھی بات کہے، تو ہم جواب میں کہتے ہیں نا جزاک اللہ. اس لیے خالی جزاک اللہ نہیں کہنا چاہیے. جزاک اللہ کیا جزا دے اللہ آپ کو؟ سو یور کمپلیٹ اسٹیٹمنٹ ول بی جزاک اللہ خیرن، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر کی جزا دے. تو اس لیے جو اتنے بھی ایٹیکیٹس آتے ہیں اس کے اندر بیلنس مینٹین کرنے کا بتایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات واضح کر دی کہ انسانوں کے اعمال کی ہر طرح کی ڈیٹیل اللہ کے پاس ریکارڈ ہے، اور اس کے اکارڈنگلی ان کی جنت
یا ان کی دوزخ کا فیصلہ کیا جائے گا. یہاں جو یہ لفظ آیا ہے ما کنتم تعملون، تعملون کا روٹ ورڈ عمل ہے. عین میم لام، عین میم لام سے عمل اور عین میم لام سے ہی آپ کو تعملون مل رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے وہ عمل، تمہارے وہ اعمال جو تم نے پوری نیت سے کیے، اس کے مطابق تم کو جزا دی جائے گی. دیکھیں فرق ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عربی زبان میں فعل، فا عین لام، فعل بھی کام ہوتا ہے. اردو میں تو آپ دونوں کو کام ہی کہتی ہیں نا، عمل کرنا آپ کہتے ہیں کوئی کام کرنا، فعل کرنا آپ کہتے ہیں کوئی کام کرنا. تو یہ تو اردو کی ووکیبلری کی لمیٹیشن ہے. جب عربی زبان میں دو الفاظ آئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیفینیٹلی ان دو کے الگ الگ کونوٹیشن اور الگ الگ دونوں میننگز اور مفہوم ہوں گے. سو جب آپ کسی کام کو عمل کہتے ہیں وہ دو چیزوں کا کمبینیشن ہوتا ہے، نیت پلس کام، دس از عمل. اور اگر آپ کہیں گی عمل صالح تو اس میں تین چیزیں آ جاتی ہیں، نیت، کام، سنت کے مطابق عمل. اس کے اوپر سیل آف پروفٹ لگی ہوئی ہوگی تو وہ عمل صالح بن جائے گا. عمل تو بہت سے لوگ کرتے ہیں، لیکن جب آپ عمل صالح کی ٹرم قرآن میں دیکھیں ایز کمپیئر ٹو فیل، ایز کمپیئر ٹو عمل، اگر کمپیرزن میں عمل صالح آ رہا ہے تو آپ دیکھیں گی کہ وہاں پر ڈیفینیشن کمپلیٹ کرنے کے لیے تین ایلیمنٹس چاہیے ہوتے ہیں. یعنی آپ پوری نیت سے کسی کام کا ارادہ کریں، آپ اس کام کو کریں اور آپ اس کام کو سنت اور شریعت کے دائرے کے مطابق کریں تو وہ بن جاتا ہے عمل صالح. اچھا عمل تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، صالح عمل کے لیے آپ کو اس کے اندر سنت کا ایڈیشن اور سنت کا اپروول لانا پڑتا ہے. تو یہاں پر خیر آپ کو عمل صالح نہیں مل رہا، یہاں آپ کو مل رہا ہے عمل، کہ اللہ تمہاری عمل کی سزا دے گا، جزا دے گا. تو اب جب عمل آیا تو عمل کے کمپیریزن میں مفسرین جو ہیں وہ فعل کو دیکھتے ہیں. فعل وہ ایکشنز ہوتے ہیں جو انوالنٹریلی آپ اور میں کر رہے ہوتے ہیں. جیسے آپ کا اور میرا جسم جتنا بھی کام کر رہا ہے، ورکنگ کر رہا ہے، میرا دل کا دھڑکنا، میرے لنگس کا کام کرنا، میرے لیور کا اور میرے کڈنیز کا کام کرنا، یہ سب عمل نہیں ہوتے، یہ کیا ہوتے ہیں؟ فعل ہیں. اس کے لیے آپ کی اور میری ایفرٹ نہیں ریکوائرڈ ہے. مطلب آپ کی نیت ہوگی تو دل بیٹ کرے گا ورنہ نہیں بیٹ کرے گا. آپ کی نیت ہوگی تو آپ کی کڈنیز کام کریں گے یا اسٹمک ڈائجسٹ کرے گا ورنہ نہیں کرے گا. وہ عمل کی کیٹیگری میں نہیں ہے، وہ فعل کی کیٹیگری میں. اٹس آٹومیٹک نوشن. جیسے بعض اوقات بعض دفعہ انسان بس کسی ڈائریکشن میں چل رہا ہوتا ہے، سوچ کچھ رہا ہوتا ہے اور چلتا جا رہا ہوتا ہے. تو علماء کہتے ہیں کہ یہ جو آپ بغیر سوچے سمجھے کبھی کبھی چل رہے ہوتے ہیں تو ایک کے بعد جو دوسرا قدم آپ اٹھاتے ہیں وہ ایک طرح سے فعل ہے. لیکن اگر آپ اس انٹینشن سے کسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں کہ میں کوئی نیکی کرنے جا رہی ہوں، میں کوئی اچھا کام کرنے جا رہی ہوں، میں قرآن کی کلاس میں جا رہی ہوں، میں کسی انسان کی مدد کرنے جا رہی ہوں، میں اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے جا رہی ہوں تاکہ رشتہ داری اور صلہ رحمی کو میں مینٹین کر سکوں، تو اب آپ کے اس راستے میں جتنے بھی قدم اٹھیں گے، چاہے آپ نے ہر لیفٹ پاؤں کے بعد رائٹ پاؤں کو کانشیسلی نہیں بھی اٹھایا تو وہ آپ کا فعل سے عمل بن جائے گا. دس از دا کانسیپٹ اگین جو ہم نے بالکل شروع میں بات کی تھی. جو ایک انسان اپنی زندگی کو عبد بن کر گزارتا ہے، اس کی زندگی کا ہر فعل کیا بن جاتا ہے؟ عمل بن جاتا ہے. ایوری تھنگ ہیز اے کنیکشن. جو انسان ایک انسان ہوگا اس کی زندگی میں بہت سے کام انٹینشنس کے ساتھ ہوتے ہیں، بہت سے کام وداؤٹ انٹینشن ہوتے ہیں. لیکن جو مسلمان ہوتا ہے، جو عبد ہوتا ہے، مسلمان میں بھی عبد کی کیٹیگری کا مسلمان، جو اپنے آپ کو صرف مسلمان نہیں، جو اپنے آپ کو صرف عابد نہیں، وہ اپنے آپ کو عبد بنانا چاہتا ہے. اور جو عبد کی بننے کی طرف اپنی زندگی کو لگا دیتا ہے، اس کے 24/7 فعل سے بدل کر عمل میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. اور آپ اور میں یہی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنے ہر فعل کو عمل میں بدلیں. اب جہاں تک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا کہ ہم تمہارے عمل کی جزا تم کو دیں گے. اب یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ہم نے کہا تھا نکتبو میں ہم لکھ لیتے ہیں یا ہم لکھ رہے ہیں یا ہم لکھیں گے. اس میں لکھنے والے کون ہیں؟ نکتبو میں ہم نے کس کی بات کی تھی؟ 2 فرشتوں کی جو ہمارے شولڈرز پر ہیں. اب جب فرشتے لکھ رہے ہیں تو ایک چیز اسلامک کانسیپٹ کے حساب سے، اسلامک ایسنس، آپ کو جو اسلامک فلسفی سے پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ فرشتے ہمارا فعل لکھتے ہیں. فرشتوں کو ہماری نیت نہیں معلوم ہوتی، فرشتے ہماری نیت نہیں جانتے. مثال کے طور پہ فرشتہ دیکھ رہا ہے کہ میں درس کے لیے جا رہی ہوں تو اس نے میرا عمل لکھ لیا، اس کو یہ ایک فعل نظر آیا، اس نے بس ایک عمل کے طور پہ اس کو لکھ لیا. فرشتہ دیکھ رہا ہے کہ میں درس سن رہی ہوں، اس نے میرا ایک عمل جو تھا وہ اپنی کتاب میں لکھ لیا نیکی کے اندر. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نیکی کو کون جانتا ہے؟ آپ کی کمپلیٹلی صرف اللہ. اسی لیے احصیناہ میں جو لوح محفوظ کی ڈیٹیل ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے. فرشتہ میری نیت نہیں جانتا،
فرشتہ میری کیفیت بھی نہیں جانے گا جب تک کہ اللہ نہ چاہے کہ اس کو میری نیت اور کیفیت کا علم نہ ہو جائے. اصل علم نیت کا اللہ کے پاس ہے. اسی لیے جب اللہ تعالیٰ جزا سزا کا معاملہ روز محشر میں کریں گے تو جو ہمارے ڈھیر اعمال ہوں گے، جس کو شاید ہم سمجھ رہے ہوں گے کہ نیکیوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ جب انسانوں کے اعمال کو تولیں گے تو ان انسانوں کے اعمال کو وزن دینے والی چیز، ویٹیج دینے والی چیز ان کی خلوص نیت اور ان کی کیفیت کہ کس کیفیت اور کن سرکمسٹانسز میں نیکی کی، یہ بھی بہت کاؤنٹ کرے گی. کس نے کن حالات میں نیکی کی، دیٹ ول کاؤنٹ. اور جس نے جتنے مشکل حالات میں اسلام کا ساتھ دیا، جب اکثریت اسلام کے خلاف تھی، جب اکثریت کے اندر جو تھا وہ نکاح کے دائرے سے باہر زنا کی طرف انکلینیشن یا رجحان زیادہ تھا، جب اکثریت ابارشن کی طرف جاتی تھی، جب اکثریت ہومو سیکشولیٹی کی فیور کرتی تھی، جب اکثریت سود اور رشوت میں انوالو تھی، کتنے سخت سرکمسٹانسز میں کس انسان نے نیکی کی، یہ اس کے عمل کو ویٹ دینے والی ساری کی ساری مختلف چیزیں ہوں گی. اور یہ سب کون جانتا ہے؟ یہ صرف اللہ جانتا ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میچ کر لیں گے کہ جو فرشتوں نے ریکارڈ کیا تھا وہ کیسا تھا، نیکی کتنے شوق سے کی تھی، کتنی مجبوری میں کی تھی، کتنی مصیبت میں کی تھی، کتنے اللہ کے لیے محبت اور خوف اور اللہ کی رحمت کا احساس کرتے ہوئے کی تھی. یہ ساری انفارمیشن قیامت کے دن ہمارے افعال کے ساتھ جوڑ دی جائے گی اور پھر اسکروٹنی ہوگی کہ کس کا عمل اسکیل میں کتنا بھاری ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ کبھی کسی ایک نیکی کو بھی معمولی مت سمجھیے. اللہ تو اس بات پر بھی انسانوں کو بخش دیا. اللہ نے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جس انسان نے بس موت سے پہلے کلمہ پڑھ لیا، اللہ نے اس کو بھی بخش دیا. اللہ نے اس کو بھی بخش دیا جس نے 100 انسانوں کا قتل کرنے کے بعد آخری وقت پر توبہ کر لی، اللہ نے اس کو بھی بخش دیا، اس لیے کہ اس کے بعد اس کو موت آ گئی. اللہ نے اس کو بھی بخش دیا جس نے خلوص نیت کے ساتھ خود پیاسا تھا، اور خود پیاسا تھا تو آس پاس پانی کو ڈھونڈ رہا تھا. جیسے ہی اس کو پانی ملتا ہے اور وہ پانی پی کر اپنی پیاس بجھاتا ہے، کچھ ہی دیر آگے جاتا ہے تو اس کو ایک پیاسا کتا نظر آتا ہے، اور وہ کیا کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جیسے میرے رب نے مجھے پانی پلایا، کیوں نہ میں اس پیاسے کتے کی پیاس بجھا دوں. اور وہ اس کو اپنے کسی موزے میں یا جراب میں یا ساکس میں پانی ڈال کر پلاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اس کو اسی بیسس پر جنت دے دی گئی. تو کسی نیکی کو معمولی سمجھ کر مت چھوڑیں. آپ کو اور مجھے نہیں پتا ہوتا کہ کون سی نیکی جس کو ہم کتنا معمولی سمجھ رہے ہیں، قیامت کے دن ہمارے اعمال کے اسکیل میں وہ سب سے بھاری ہو جائے گی. اور اگر سب سے بھاری نہ بھی ہو، آپ سمجھیں کسی کا پلڑا برابر ہو گیا نیکی اور گناہوں کا، اور وہ ایک چھوٹی سی نیکی جس کو ہم نیکی بھی نہیں سمجھتے. مثال کے طور پر آج آپ جب گھر سے نکل کے آئیں اور آپ کی کام کرنے والی کام کر رہی تھی تو آپ نے مسکرا کر اس کو اللہ حافظ کہا اور کہا اچھا اپنا خیال رکھنا، زیادہ تھکنا نہیں. بس یہ کہنے کو آپ اس کو نیکی سمجھتے ہیں یا قرآن کی کلاس میں آنے کو نیکی سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں لو 1.5 گھنٹہ بیٹھے روزے میں، نیند آ رہی تھی اور اس کے بعد بہت زیادہ شوگر لو بھی ہو رہی تھی اور ہم بیٹھ کے قرآن سن کے آئے ہیں. اس کے مقابلے میں کسی اپنی ماسی سے یہ کہنا کہ اپنا خیال رکھنا اور زیادہ اپنے آپ پر بوجھ مت ڈالنا، اس کی کیا ویلیو ہے؟ لیکن کیا پتا میری نیڈل کو، وہ جو بیلنس ہو گئی ہے نیڈل گناہ کی اور نیکیوں کی، اس نیڈل کو، اس وزن کو جو کہ نیکیوں کا ہے، اس کو ہیوی کرنے کے لیے صرف وہ ایک جملہ آپ کا کافی ہو جو آپ نے مسکرا کر اپنی میٹ سے کہا. تو کسی نیکی کے موقع کو ضائع مت کریں. اس لیے اللہ تعالیٰ اس دن سب میچ کر لے گا. اور جس نے یہ سمجھا کہ میرے تو اعمال نامے میں بڑی بڑی نیکیاں ہیں، میں اللہ کی باتیں پہنچاتا ہوں آگے اور میں لوگوں کو اللہ سے جوڑتا ہوں، ہو ہی نہیں سکتا کہ میں قیامت کے دن بخشا نہ جاؤں. اس کو بہت سوچنے کی ضرورت ہے. سورۃ فرقان کی آیت نمبر 23 میں آتا ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ہم ان کے ان اعمال کی طرف بڑھیں گے جن کو وہ کیا کرتے تھے عمل سمجھ کے. یہاں پر آیا ہے وَقَدِمْنَا، اور ہم بڑھیں گے إِلَى مَا عَمِلُوا، جو انہوں نے عمل کیے. إِلَى مَا فَعِلُوا نہیں آیا، عَمِلُوا آیا ہے. من عمل، جو اعمال میں سے انہوں نے عمل کیے. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم ان کو سکیٹرڈ ڈسٹ بنا کر اڑا دیں گے. کوئی سمجھے کہ میرے تو اکاؤنٹ میں سے 6 حج نکلیں گے، 50 عمرے نکلیں گے، بہت سی چیریٹی اور صدقہ نکلے گا، لیکن نیت میں کچھ خرابی تھی، دکھاوا تھا، یا رشوت کے مال سے اور سود کے مال سے یا ناجائز کمائی سے حج اور عمرے کیے. کیا پتہ اللہ تعالیٰ ان ساری عبادات کو قیامت کے دن ہباء منثورا بنا کر اڑا دے، دھول بنا کر اڑا دے، جو کہ اپنے اندر کوئی ویٹ نہیں رکھتی. تو اس لیے یہاں پر کہا کہ اپنے افعال کو، اپنی نیت کو درست کر کے
اپنے آپ کو عبد بنا کر، زندگی کو بندگی کی تصویر بنا کر اس کو آپ اپنے اعمال میں کنورٹ کر لیجئے. اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنی رحمت سے جہاں جہاں ہماری نیتوں میں خرابی آئے اللہ ہمیں معاف کر دے. دیکھیں انسان ہے نا، بہت اچھی نیت سے بعض اوقات کام شروع کیے جاتے ہیں، بہت اچھی نیت سے، یقیناً بہت ہی احسن نیت سے کام شروع کیے جاتے ہیں. انسان ہے، خطا کا پتلا ہے، نسیان ہے انسان کے اندر، شیطان کانسٹنٹلی ساتھ لگا ہوا ہے. آپ درمیان میں نہیں دیکھ سکتے کہ آپ کی نیت کیا ہو گئی تھی کسی کام کی کرتے ہوئے، اور پھر جب اختتام ہوتا ہے تب بھی آپ اپنی نیت کو درست کر سکتے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں بریکٹ کی ہوئی جو ہے وہ احادیث ملتی ہیں. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کی اینڈنگ کیسی ہوتی ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہے. تو جب بھی کسی کام کو شروع کریں اللہ سے اچھی نیت کی امید کریں، مانگیں اللہ سے اچھی نیت. درمیان میں کانسٹنٹلی اپنے آپ کو جتنی، کبھی کبھی مصروفیت میں انسان نیت ٹھیک کرنا بھول جاتا ہے. انسان کو لگتا ہے ہاں میں نے یہ کرنا ہے، یہ پڑھنا ہے، یہاں جانا ہے، یہ دینا ہے، یہ کرنا ہے، اور یہ بھول جاتا ہے کہ جب کسی کے ہاتھ پہ میں کچھ رکھ رہی ہوں مدد کرتے ہوئے تو میں یہ اس انسان کے اوپر احسان نہیں کر رہی، اصل میں تو اس انسان کا مجھ پر احسان ہے کہ اس نے میرے سے یہ صدقہ یا زکوٰۃ قبول کر لی. خاص طور پہ زکوٰۃ دیتے ہوئے اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ کا مائنڈ سیٹ بالکل یہی ہونا چاہیے کہ جب آپ کسی کے ہاتھ پر زکوٰۃ رکھیں، نفلی صدقات میں بھی، لیکن زکوٰۃ میں زیادہ کیئرفل رہی ہے، اس لیے کہ یہ آپ کی فرض عبادت ہے. اگر یہ پراپرلی نہیں ادا ہوئی تو قیامت کے دن پھر مجھے اور آپ کو اپنی نیکیوں سے کمپنسیشن کرنی پڑے گی. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کو زکوٰۃ دیں تو اس پر احسان مت جتائیں. آپ سمجھے اس شخص نے آپ پر احسان کیا ہے کہ وہ آپ کے سامنے اس وقت موجود ہے کہ جس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھتی ہیں کہ بہت سے علماء منع کرتے ہیں کہ آپ کے گھر میں جو نوکر کام کرتے ہیں ان کو زکوٰۃ نہ دیں. میں نہیں کہہ رہی کہ آپ مت دیں، دی جا سکتی ہے، دوسری سائڈ آف اسکالرز نے اجازت دی ہے، لیکن جو منع کرتے ہیں ان کی حکمت کیا ہے؟ وہ یہی حکمت کہتے ہیں کہ جب آپ کسی کے ہاتھ میں اتنی بڑی اماؤنٹ رکھ دیتے ہیں تو انسان کمزور ہے نا، آٹومیٹک پھر ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ میں نے تم کو 2 لاکھ 1.5 لاکھ 3 لاکھ دیے تھے، اب تم چھٹیاں کیوں اتنی کرتی ہو؟ حالانکہ جو آپ نے 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ دیے تھے وہ آپ نے اس شخص پر احسان کیا تھا یا اس شخص نے آپ پر احسان کیا تھا کہ آپ کی فرض زکوٰۃ آپ سے لے لے؟ آپ پر احسان ہوا تھا. تو جب بھی زکوٰۃ اپنے گھر کے نوکروں کو دیں تو پھر تھوڑا سا کیئرفل ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذریعہ بنایا کہ کوئی آپ کی زکوٰۃ کو ایکسیپٹ کرنے والا سامنے موجود ہے. نفلی صدقات میں بھی اپنی نیتوں کو درست رکھیں. تو یہاں بتا دیا گیا اس آیت کے تقریباً آخر میں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ پہلے سے تمام انسانوں کو اس مومنٹس ڈے کے لیے، روز قیامت کے لیے ابھی سے تیار کر رہے ہیں کہ اگر کسی کی نیت میں ابھی بھی خرابی آئی تھی اللہ سے معافی مانگے اور اپنی نیت کو ٹھیک کر لے. اب آپ آیت نمبر 55 سے دیکھیں گی کہ کرمنلز کا ریکارڈ جو ہے یا کرمنلز کا جو کیس ہے اس کو ذرا پاز کیا جا رہا ہے، بند نہیں کیا جا رہا، پاز کیا جا رہا ہے سورۃ یاسین کے اس مقام پر، اور آپ کو تصویر کا دوسرا رخ دکھایا جا رہا ہے. آپ دیکھتے ہیں نا، آپ کی اور میرے لیے تو قرآن کو سمجھنا بہت آسان ہے. یہ جو قرآن کے اندر ایک دم سے ڈائمینشن بدلتی ہے اس کو آج سمجھنا بڑا آسان ہے. ڈرامے، موویز، فلمیں دیکھنے والے لوگ ہیں نا، اللہ محفوظ رکھے، ہمیں لغو کاموں سے بچا کے رکھے. ماضی میں تو کیا ہی ہے نا یہ کام. تو وہ ہوتا کیا تھا، ایک سین، اس کے بعد ود ان سین ایک اور سین، اس کے بعد فلپ کر کے ایک اور سین، پھر باقی بیک ٹو پریویس سین، یہ چیز ہوتی تھی نا. تو یہاں پر بھی آپ کو قرآن کا وہی اسلوب نظر آئے گا. کرمنل کیس کو پاز کیا جا رہا ہے، آگے اہل جنت کی بات آ رہی ہے اور اہل جنت کی بات مکمل کر کے بیک ٹو کرمنل کیس گفتگو کو لایا جائے گا. آیت نمبر 55 سورۃ یاسین. ان اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکہون، یقیناً جنت کے رہنے والے اصحاب الجنہ اس دن، الیوم ہے، الیوم کا مطلب آپ کو ساتھ میں حمزہ لام نظر آ رہا ہے. سو یہ الیوم آج کا دن کون سا دن ہے؟ یہ اب قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ جو ہے اسپیسیفکلی جنتیوں کی بات کر رہے ہیں. الیوم قیامت کا دن ہے. الیوم آج کے دن، فی شغل فاکہون وہ مختلف ایکٹیویٹیز میں خوش ہونے والے ہوں گے. اس کا یہ ترجمہ بنتا ہے آج کے دن جنت کے صاحب، جنت کے رہنے والے مختلف ایکٹیویٹیز میں، یہ شغل دونوں طرح سے آتا ہے، واحد بھی آتا ہے اور جمع بھی آتا ہے. مختلف ایکٹیویٹیز کے اندر خوش ہونے والے ہوں گے. اصحاب کا لفظ عربی زبان میں دوستی کے اینگل سے استعمال ہوتا ہے، جس کے اندر آپ کی کوئی فرینڈشپ کا کوئی بھی لیول آ جائے. جیسے آپ عربی زبان میں دوستی کے لیے صدیق دیکھتی ہیں، رفیق دیکھتی ہیں، ہر لفظ میں الگ کانوٹیشن ہے.
دوست کے لیے مختلف الفاظ آتے ہیں نا. سو جو بھی دوست کی ٹرم آپ کو عربی زبان میں ملے گی اس کے اندر بڑا گہرا مفہوم ہوتا ہے. جیسے خلیل ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے خلیل اللہ کا ٹائٹل کس کو دیا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کو. خلیل کا مطلب ہوتا ہے ایسا دوست جس سے انسان جو ہے وہ اپنے دل کی بات کر سکے. خلیل کے اندر یہ رنگ بہت پرومیننٹ ہوتا ہے. جس کو انسان اپنا دوست کہتا ہے خلیل کے لیول کا, اس سے اپنے دل کی بات کر سکتا ہے. پھر ایک صدیق کے لیول کا دوست ہوتا ہے. صدیق ایسا دوست جس سے آپ ہر طرح کی بات کو ڈسکس بھی کرتے ہیں اور اپنے کوئی اس کے سامنے راز کو راز نہیں رکھتے, آپ اس سے کھل کر بات کر لیتے ہیں. حمیم آتا ہے ہا کے ساتھ. حمیم ہما بخار کو کہتے ہیں عربی زبان میں. حمیم ایسا دوست. بخار میں آپ کیا کر رہی ہوتی ہیں؟ بخار میں انسان تڑپتا ہے نا. حمیم ایسا دوست جس کی غیر موجودگی میں آپ تڑپیں, اتنا یاد آیا آپ کو. حمیم ایسا دوست. رفیق کس سے بنا ہے؟ رقاقت سے بنا ہے. رفاقت سے زیادہ نرمی سے. ایسا دوست جس کی کمپنی میں آپ کو کمفرٹ محسوس ہو, رفیق. اور اس کے بعد یہاں پر جو لفظ آیا ہے, یہاں پر نہ رفیق ہے, نہ یہاں پر جو ہے وہ حمیم ہے, نہ یہاں خلیل ہے. یہاں آیا ہے صاحب کی جمع اصحاب. صاد ہا با, صاحب کی جمع اصحاب. صاحب کیسا دوست ہوتا ہے؟ نمبر 1, ایسا دوست جس کے ساتھ آپ کی پرسنالٹی کلک کر جائے. بعض لوگ ہوتے ہیں نا جس سے آپ کا کنیکشن, کیمسٹری مل جاتی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دوست تو بہت سارے ہیں لیکن کیمسٹری صرف ایک سے ہی ملتی ہے. تو صاحب ایسا دوست ہوتا ہے جس سے آپ کی کیمسٹری مل جاتی ہے, اور جس سے آپ کی کیمسٹری ملتی ہے آپ اس کے مذاق کو بھی سمجھ جاتے ہیں اور آپ اس کے ہیومر کو بھی سمجھ جاتے ہیں. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ دوست ہوتے ہیں لیکن ذرا گروپ میں کسی نے ہیومرس بات کی تو بعض دوست ناراض بھی ہو جاتے ہیں, وہ اس کو پرسنلائز کر لیتے ہیں. یہ صاحب نہیں ہوتا. صاحب وہ دوست ہوتا ہے جس کے ساتھ آپ کا مذاق اور آپ کی سیریسنس سنکرنائزڈ ہوتی ہے, جو آپ کو کمپلیٹلی سمجھ سکتا ہے, لائک مائنڈ جس کو کہتے ہیں. یہاں ایک مفہوم اصحاب الجنتی میں یہ ہے کہ یہ جنت کے لوگ ہیں نا, ان کو کس کا اصحاب کہا گیا ہے؟ جنت کا اصحاب. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جنت کے لیے فٹ ہوں گے, یعنی ان کے اعمال اینڈ پر جنت کے لیے فٹ کرتے تھے اور جنت ان کے ریوارڈ کے طور پر ان کے لیے فٹ کرتی تھی. یعنی یہ دونوں ایک دوسرے کو کلک کرتے تھے. اصحاب الجنتی کا ایک ترجمہ, ایک مفہوم مفسرین نے یہ کیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے, یہ وہ ساتھی ہوں گے جنت میں آنے والے جن کے اعمال جنت کے ریوارڈ کے ساتھ کلک کر جائیں گے. اور پھر اس کا مطلب ہے کہ اس کا مفہوم المخالفہ کیا ہوگا؟ مفہوم المخالفہ کیا ہوتا ہے؟ ریورس میننگ. عربی زبان میں جب کوئی چیز اس طرح سے آتی ہے جس کو قرآن اس طرح سے ڈسکرائب کرتا ہے تو پھر مفسرین اس کا مفہوم المخالفہ ڈسکرائب کرتا ہے. یعنی اگر اصحاب الجنتی وہ لوگ ہیں جو جنت کو کلک کر گئے اپنے اعمال کی وجہ سے, تو مفہوم المخالفہ میں اصحاب النار کون ہوں گے؟ جن کے اعمال ان کے ریوارڈ کے طور پر جہنم سے کلک کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے جہنم اور آگ کے ہر طرح کے عذاب سے. پھر صاحب کے اندر ایک اور مفہوم بھی آتا ہے. صاحب وہ دوست جس کے ساتھ آپ کی لانگ ٹرم ریلیشن شپ ہوتی ہے. جنتی جب جنت میں جائیں گے تو لمبا عرصہ وہاں قیام کریں گے, اور کوئی ٹائم بریکٹ ہمیں نہیں پتہ چلتی کہ کتنا لمبا عرصہ ہوگا, انفائنائٹ ٹائم ہوگا. اللہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کب تک جنتیوں کو جنت کے اندر اور انسانوں کو, باقی انسانوں کو جہنم میں رکھیں گے. تو ایک اشارہ ہے بعض مفسرین کے نزدیک اصحاب الجنتی کے اس ٹائٹل میں کہ جنت والے جنت میں ایک لمبا عرصہ رہیں گے. ایک اور مفہوم اس کا یہ کیا گیا ہے اصحاب الجنتی کا کہ جو جنت میں آپس میں رہنے والے انسان ہوں گے وہ سب بھی ایک دوسرے کے لیے لائک مائنڈڈ ہوں گے. آپ احادیث پڑھتے ہیں, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں بعض دو نیک انسان تھے, دونوں نیک تھے لیکن دونوں کی کیمسٹری نہیں ملتی تھی. اب ضروری نہیں ہے کہ دونوں نیکوں میں سے دونوں اپنی اپنی جگہ یہ سوچیں یہ جنت میں نہیں جائے گا اور دوسرا سوچے یہ جنت میں نہیں جائے گا. دو نیک انسانوں میں اختلاف ہو سکتا ہے, اختلاف کی حد تک اجازت ہے, جھگڑا نہیں بڑھے گا, تو اللہ تعالیٰ دونوں کو ان کی نیکیوں کی بیسس پر ان کو جنت میں پہنچا دے گا. اور جب یہ دونوں جنت میں پہنچ جائیں گے تو جو دنیا میں آپس میں ہلکا سا بھی دل کے اندر ایک دوسرے کے لیے ڈسکمفرٹ تھا اس کو اللہ تعالیٰ جنتی بننے کی وجہ سے نکال کر پھینک دیں گے.
تو جو جنت میں لوگ ہوں گے ان میں سے کوئی کسی کو دیکھ کر آنکھیں رول نہیں کرے گا, کوئی کسی کو دیکھ کر کندھے نہیں اچکائے گا, کوئی کسی کو دیکھ کر جو ہے وہ دوسرے کو نہیں کہے گا برابر والے کو, ان کو دیکھو آ رہی ہیں اپنا گرین ڈریس پہن کے, اپنے گرین پیلس میں سے نکل کے. جنت میں ایسی باتیں کوئی بھی نہیں کرے گا. تو ایک دوسرے کے ساتھ کلک کرنے والے اور اگین لائک مائنڈیڈ ہوں گے تو لمبا عرصہ رہنے والے ہوں گے. یہی صاحب کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ دیکھتی ہیں قرآن میں استعمال کیا گیا ہے. جب قریش آپ کو مجنون کہا کرتے تھے تو آپ کے لیے قرآن نے کہا وما صاحبکم بمجنون, تمہارے صاحب مجنون نہیں ہیں. کیا مطلب تمہارے صاحب؟ یعنی وہ انسان جو تمہارے ساتھ ایک لمبی کمپنی سے رہ رہا ہے, 40 سال رہے تمہارے درمیان میں, تم نے ان کی خصوصیات سے فائدہ اٹھایا, تم نے ان کے کردار سے اپنے معاشرے کے اندر بہتری آتے ہوئے دیکھی, تو یہ تمہارے لیے مجنون نہیں ہو سکتے. اس کے اندر بعض مفسرین نے یہ بھی کہا کہ جب رسول اللہ کو یہ کہا گیا کہ تمہارے صاحب مجنون نہیں ہو سکتے, تو صاحب کہہ کر آپ کے لیے یہ بھی کہہ دیا گیا کہ قریش غور سے سن لو, اس سے بہتر صاحب, اس سے بہتر دوست, اس سے بہتر لیڈر تم لوگوں میں سے کوئی بھی نہیں ہو سکتا تھا. تو یہ صاحب کے مختلف مفہوم ہیں جو کیے جاتے ہیں. اسی اصحاب اور صاحب سے صحبت بنا ہے, کمپنی, کسی کے ساتھ وقت گزارنا. اصحاب الجنتی جو ایک دوسرے کے ساتھ بانڈ آف کلمہ سے کنیکٹڈ ہوں گے, بالکل جیسے دنیا میں مسلمان کہیں بھی رہ رہے ہوں, مومنین دنیا میں کہیں دور دور کے کانٹیننٹس میں بھی ہوں, ان کا ایک رشتہ, ایک تعلق, ایک ریلیشن شپ, ایک بانڈ ہوتا ہے. اور ہم سب کا ایک بانڈ ہے. ہم سب یہاں آ رہے ہیں, ہم ایک دوسرے کے رشتہ دار تو نہیں ہیں, لیکن الحمدللہ آپ یہاں ہم سب ملتے ہیں, کہیں اور ہماری باہر کہیں ملاقات ہوگی تو کیسے چہرے پہ خوشی آ جاتی ہے خود بخود ایک دوسرے کو دیکھ کے. یہ کون سا رشتہ اور یہ کون سا بانڈ ہے؟ یہ بانڈ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور ہم سب یہاں اور کسی وجہ سے نہیں آتے ہیں. دیکھیں اللہ کی بات بتانے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کی بات سننے کے لیے آپ بار بار پہنچ رہے ہوتے ہیں. آپ کو ان انسانوں سے کوئی خاص محبت اصل میں کیا ہوتی ہے؟ وہ خاص محبت کلمے کی محبت ہوتی ہے, جو اللہ اس کلمے کے لیے اخلاص کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے والوں میں ڈال دیتا ہے. تو اسی چیز کو یہاں لایا گیا. اور پھر اللہ نے کہا ہے ان اصحاب الجنتی الیوم فی شغل فاکہون. فاکہہ ہم پیچھے پڑھا ہے سورہ یاسین میں شغل کو بھی بتاتے ہوں. فاکہہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا. فاکہہ کس کو کہتے ہیں؟ پھل کو, فروٹس کو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کہا ہے کہ وہ شغل میں پھلوں کے اندر ہوں گے. فاکہون, اگر آپ میں سے کسی کو عربی سمجھ آتی ہے تو فاکہون اصل میں اسم الفاعل ہے, وہ پھل بن کر رہ رہے ہوں گے. اس کا ترجمہ کرتے ہیں فاعلون کا کرنے والے, جیسے آتا ہے جاعلون بنانے والے, جیسے آتا ہے ضاربون مارنے والے. تو یہاں آیا فاکہون, کیا پھل کھانے والے, کیا پھل بن کے رہنے والے. ابھی بتاتی ہوں اس کا مفہوم, آپ کو مزہ آئے گا سن کے. چلیں پہلے شغل بتا دیتی ہوں, بس اس کو ذرا فوکس میں رکھیے گا. آیا یہاں پر ان اصحاب الجنتی الیوم فی شغل فاکہون. شغل کہتے ہیں جنت کے رہنے والے بزی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں گے. شغل مشغلہ اسی سے بنا ہے. مشغلہ کیا کرتا ہے؟ ہابی کیا کرتی ہے؟ آپ کو بزی کر لیتی ہے. آج کل ہم سب جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں, ہم سب کا ایک ہابی کامن ہے. سوچ کے بتائیں. بالکل, شغل وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کو سراؤنڈنگ سے غافل کر دے. تو ہم سب کا موبائل فون ہمیں سراؤنڈنگ سے غافل کر دیتا ہے. دس از شغل. اب اگر یہ دنیا کا شغل ہے, آخرت کا شغل کیسا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جنتیوں کے لیے جمع بھی آئی ہے, ایک کے بعد ایک ایکٹیویٹی ہوگی. یعنی ایک ایکٹیویٹی کمپلیٹ ہوگی, ایک اور ایکٹیویٹی ان کا انتظار کر رہی ہوگی. ایک ایکٹیویٹی بھی مکمل کر رہے ہوں گے, دوسری ایکٹیویٹی آ جائے گی. یعنی جنت میں آپ کو بور ہونے کا موقع نہیں ملے گا, اور وہ موبائل فون جیسی آپ کی مصروفیت نہیں ہوگی. آپ اور میں اس کو امیجن نہیں کر سکتے کہ کیسی مصروفیت ہوگی. ہمیں تو ہلکے ہلکے گلمپس دکھائے گئے ہیں, اس لیے کہ ہم نے حدیث پڑھ لی ہے کہ جنت کے بارے میں آپ اور میں تصور نہیں کر سکتے جو وہاں کے مزے ہوں گے, جو وہاں کی نعمتیں ہوں گی, اور جو وہاں کی ایکٹیویٹیز ہوں گی. جیسے جنت کے لیے آتا ہے کہ وہاں پر تو آپ کو اٹھ کر کچن میں جا کر فریج سے کھانا بھی نہیں نکال کر لینا ہوگا, خود ہی کھانا آپ کے سامنے آ جائے گا. آپ کو کہنا بھی نہیں پڑے گا, زبان بھی نہیں ہلانی پڑے گی. ابھی آپ سوچیں گی اچھا اگر پرندہ روسٹ مل جاتا, ابھی آپ سوچ رہے ہیں اگر روسٹ پرندہ مل جاتا تو کتنا مزہ آتا, اور روسٹ پرندہ آپ کے سامنے پلیٹ میں آ جائے گا. تو بعض لوگوں کو جب آپ یہ بات بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں لو یہ کیا بوریت ہوئی,
اٹھ کے جائیں گے بھی نہیں, فوراً آ کے بیٹھ جائیں گے, تو اس کا مطلب ہے پھر تو کوئی کرنے کو ایکٹیویٹی ہی نہیں ہوگی, تو ہم تو بور ہو جائیں گے. تو ان کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو جنت کا شغل ہوگا وہ آپ کو بور نہیں ہونے دے گا. آپ دنیا میں ایک پارٹی کے بعد آتے ہیں گھر, آپ کا دل نہیں چاہتا آپ کچھ اور کریں, آپ اتنا تھک جاتی ہیں. آخرت میں آپ ایک پارٹی کے بعد دوسری پارٹی, پھر تیسری پارٹی, پھر چوتھا ہینگ آؤٹ, پھر پانچواں ہینگ آؤٹ. دنیا میں کیا ہوتا ہے, آپ کسی شہر کسی ملک میں جاتی ہیں اور جہاں ریلیٹیوز ہوتے ہیں, جیسے بیچارے امریکہ والے جب پاکستان آتے ہیں تو ان کی اتنی دعوتیں ہوتی ہیں, اتنی دعوتیں ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں خدا کا واسطہ ہے اب ہمیں کوئی دعوت کا کھانا مت کھلانا, عام سا کھانا کھلا دو جس کو کھا کے جو ہے ہم آرام سے انجوائے کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھے جنت کا جو کانسیپٹ دیا ہے وہ کیا دیا ہے کہ جنتی کبھی بھی بور نہیں ہوں گے, نہ کھانوں سے, نہ پھلوں سے, نہ ایکٹیویٹی سے. ایک کے بعد ایک گیم وہاں موجود ہوگی. بچوں کو بتائیے یہ بات. بچے کہتے ہیں نا اماں کھیلنے نہیں دیتی ہیں دنیا میں. جہاں میں اپنا ایکس باکس اٹھا کے لاتا ہوں 1 گھنٹے کے بعد اٹھا کے واپس لے جاتی ہیں. جہاں میں پلے اسٹیشن کھولتا ہوں پھر دوبارہ بند کروا دیتی ہیں کہ ابھی رمضان کا مہینہ ہے, بند کرو اس کو. بچوں کو کہیں وہاں جتنی مرضی گیمز کھیلنا, اور وہاں گیمز کھیلنے کے بعد سر میں درد بھی نہیں ہوگا.